عاجزی کی دوسری علامت کہ جس سے انسان پہچان سکے کہ میں عاجزی پسند ہوں، تکبر پسند نہیں ہوں۔ عاجزی کی دوسری علامت کہ انسان اپنی ذات کے لیے دوسرے آدمی سے کمپرومائز کرنے والا ہو اور اس کی بات کو ماننے والا ہو، اس کو ہر بات اپنی منوانے کے چکر میں نہ ہو۔ جو انسان دوسروں کو اپنی بات منوانے کے چکر میں ہوتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ بھائی میں تو میں ہوں، لہذا میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کو مانے۔ تو عاجزی کی دوسری علامت یہ کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بات نہ منوائے بلکہ دوسرے کی بات کو مان لے، خواہ خلاف طبیعت ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اہم معاملات پیش آئے عموماً مسلمانوں کو پتہ ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا، شرائط ساری وہ رکھی گئی جو کہ ان کے حق میں تھی، مسلمانوں کے سراسر خلاف تھی، لیکن حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں ان کا مقتدا ہوں، مسلمان میرے ساتھ اہل ہیں، ہماری ہی بات مانو، نہیں، اپنی ذات کے خلاف ہونے کے باوجود ان کی باتوں کو مانا۔ توجہ کرنا ذرا، جب شرائط طے ہو رہی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو معاہدے میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی لکھو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے کہ لکھو یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ اب وہاں جو مکہ کے چودھری تھے انہوں نے کہا نا جی نا، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا اس تحریر کو کاٹو۔ لہذا آپ اس تحریر کو کاٹو، ختم کرو، محمد رسول اللہ ہٹاؤ، ہم تب معاہدہ کریں گے۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں ہٹاتے ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہے مکہ والوں کے ساتھ۔ اب حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنا، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی فرمانے لگے حضرت جی میں کیسے کاٹوں، میرا تو ایمان جاتا ہے، آپ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں یہ تحریر یہ کاٹوں کیسے، میرے تو ایمان کا حصہ ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے فرمایا علی بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور قلم لیا اور خود اس کو کاٹ دیا۔ یہ ہے کہ اپنی ذات کے خلاف بھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کی بات کو تسلیم کیا، اور حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ تھا، وقتی طور پر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلاف طبیعت بھی اور جو ایمان کے خلاف تھا اس بات کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنی بات کو نہیں منوایا۔ یہ عاجزی کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ تو عاجزی کی دوسری علامت کیا ہوئی کہ بندہ اپنی ہر بات اپنے دوسرے سے منوانے کے چکر میں نہ ہو، وگرنہ یہ تکبر ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے کہ میں اس کی کیوں مانوں، یہ میری ایمان ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے اپنی بات منوانا۔ عاجزی کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی جو مد مقابل ہے اس کی بات کو بھی تسلیم کر لے، خواہ اپنی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ۔